اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پاک کے لیے۔ آج یکم محرم الحرام 1445 ہجری کے مقصد امام حسین کے حوالے سے گفتگو آپ حضرات سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول جو کربلا میں ایک عظیم مقصد لے کر، ایک عظیم پیغام لے کر کربلا کی طرف روانہ ہیں، اور 2 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ بات تمام اہل علم حضرات کے اذہان میں ہونی چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیوں فرمایا، آخر اس قیام کا مقصد کیا تھا، حضرت امام حسین کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا، پھر مکہ آئے اور مکہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا کی طرف رخ کیوں کرنا پڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اصل بنیادی مقصد تھا، وہ ہدف تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا تھا ان جملوں سے کہ جب پیغمبر اسلام کے قبر مبارک پر آئے اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، میں آپ کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، تو اسی ایک جملے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میرا مقصد جنگ نہیں، میرا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں، میرا مقصد کسی زمین پر قبضہ کرنا نہیں، میرا مقصد صرف اور صرف رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی طرح میری بیعت کرے۔ یزید کیوں چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین میری بیعت کرے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیوں چاہتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہ کروں اور میں یزید کے خلاف قیام کروں؟ آیا اگر یہ سوچا جائے کہ یزید، اکثر جیسے آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے کہ یزید شرابی تھا، یزید بد کردار تھا، یزید ظالم تھا، اس وجہ سے حضرت امام حسین نے قیام کیا، تو پھر اس وجوہات کی بنیاد پر قیام کرنا ہر امام پر لازم تھا۔ حضرت امام حسین کے بعد پھر جو بھی امام آئے ان کے دور میں بھی پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے شرابی ہو، بد کردار ہو، آپ اس کے خلاف قیام کریں، یا امام سے ہٹ کر بھی آج کے معاشرے میں جو بھی شرابی بد کردار اگر حکومت پہ آ رہا ہے تو پھر سب پر واجب ہو جاتا کہ وہ ان کے خلاف قیام کرتے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید شرابی تھا، بد کردار تھا، اس وجہ سے حضرت امام حسین نے جو ہے یزید کے خلاف قیام کیا۔ یزید کے خلاف قیام کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ یزید کے اشعار میں واضح ہے۔ یزید نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ یہ یعنی کہ یزید دین اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ ایک انسان ہے جو اب برائیاں کرتا ہے لیکن اپنی حدود میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صرف خود برائی کرتا ہے، لیکن یزید چاہتا تھا کہ صرف برائی، میں برائی جو کر رہا ہوں وہ برائی معاشرے میں بھی عام ہو اور دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، اور تمام جو امت مسلمہ ہے وہ واپس پلٹ کے کفر پر چلی جائے اور اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ میں حسین اس کی بیعت کروں، تو حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھ جیسا حسین تیرے جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اگر یہ پوری دنیا میں مجھے کہیں پر بھی پناہ نہ ملے تو میں حسین پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کے حضرت امام حسین کی بیعت حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ میرا علاقوں پر قبضہ ہے، میرا لوگوں پر میری حکومت ہے، لوگوں کے جسموں پر میری حکومت ہے، لیکن یزید یہ بھی جانتا تھا کہ ان جسموں پر جن جسموں پر میں حکومت کر رہا ہوں، ان جسموں کے اندر جو دل ہیں ان دلوں پر حکومت حسین کی ہے۔ وہ اگر حکومت قائم رہی تو میں جو ہے کسی بھی طرح دین اسلام کو ختم نہیں کر پاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت اس لیے یزید ضروری سمجھتا تھا کہ اگر یزید کی بیعت، اگر حضرت امام حسین میری بیعت کریں گے اور تب میں جا کر یہ عوام میں یہ بات کہوں گا کہ یہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، کوئی پیغام نہیں آیا تھا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، تو لوگ میری بات پہ یقین کریں گے، اور جو لوگ مجھ سے دلیل مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ خود نواز رسول میرے بیانیے پہ کھڑے ہیں اور جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کے باوجود انہوں نے میری بیعت کی ہے۔ حضرت امام حسین نے اس
بات کے باوجود میری بیعت کی ہے۔ تو یہاں پر یزید کا مقصد جو ہے، حضرت امام حسین کی بیعت سے یزید کے مقصد کو تکمیل ملتی، یزید کے مقصد کو طاقت ملتی، یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ خود رسول اللہ کے خاص اہل بیت میں یعنی کہ حضرت امام حسین نواز رسول یزید کی تائید کر رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جو ہم کربلا کا سفر دیکھتے ہیں، 28 رجب سے شروع ہوا اور پھر خانہ کعبہ آئے حج کے دوران، پھر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حضرت امام حسین کربلا کی طرف آئے، یوں تو چند دنوں کا یا چند ماہ کا یہ سفر ہے، لیکن حقیقت میں یہ سفر انبیاء کا سفر تھا، یہ سفر بڑا طویل سفر تھا۔ کربلا ایک قربانی مانگتی ہے، کربلا جان مانگتی ہے، کربلا خون مانگتی ہے۔ تو حضرت یہ امام حسین کا یہ جو سفر تھا، یہ چند ماہ کا سفر نہیں تھا، یہ انبیاء کا سفر تھا۔ انبیاء کا مقصد تھا کہ پیغام الہی دنیا میں نافذ ہو، اور جو خدا نے عظیم پیغام دیا ہے وہ پیغام، اس پیغام سے انسان استفادہ حاصل کر کے منزل عرفان پر پہنچے اور انسان کمالات کی دنیا میں پہنچ جائے۔ انسان کو بشر نو کو حضرت امام حسین اور انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد تھا یہی تھا کہ انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر بلند کیا جائے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو عظیم قربانی پیش کی، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آپ سے ہوگی نیکسٹ پروگرام میں کہ حضرت امام حسین نے باقی ایام کربلا میں کس طرح گزارے۔ اسی کلمات پر اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقصد حسین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رسول اللہ علی قوم الظالمین سیام الذین ظلموا ایھا الکلمون غالبون۔